امام علی مقام کے سامنے آپ کے لگتے جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جانا، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے بہشت ولی میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا ہے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی حٹ اور ضد ایسی نہ تھی جسے پورا نہ کیا گیا ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دے تو کس طرح، اور نہ دے تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب و رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام عالی مقام کو چارہ نہ چارہ اجازت دینی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے کی تمام خواتین کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئیں تابہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا اور یزیدیوں کو للکارا، اے یزیدیوں جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے والد کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہے، اور کان کھل کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رج سے پڑھی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالموں اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا شیر زیاں کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک وار میں کئی دیو پیکر جوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنا پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرا پر جھپٹے تو ان کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں گوتا لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کی پشتیں لگا دی۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سرما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا یہ حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو ان یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔